الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا انفسهم يظلمون. صدق اللہ العظیم. بنی اسرائیل پر انعامات کا ذکر اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، اور سایہ کیا ہم نے تم پر بادلوں کا. بنی اسرائیل جب بحر قلزم عبور کر کے وادی تیہ میں پہنچے تو اللہ رب العزت کی طرف سے حکم آیا، اے بنی اسرائیل، تم قابض قوم عمالقہ جو عملیق نامی شخص کی نسل تھی، بڑے قد آور، موٹے، تازے، صحت مند اور جنگجو تھے، ان سے جہاد کرو تاکہ شام اور فلسطین کے علاقے تمہارے قبضے میں دے دیے جائیں. یہ ایک بڑا لمبا قصہ ہے، بڑا لمبا واقعہ ہے جو چھٹے سپارے کے اندر تفصیل کے ساتھ آئے گا. تو ان لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا ان فیہا قوما جبارین، کہ بے شک اس بستی کے اندر، اس علاقے کے اندر بڑی طاقتور قوم ہے. وَإِنَّا لَن نَّدْخُلَهَا حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا، تو انہوں نے کہا کہ ہم ہرگز اس کے اندر داخل نہیں ہوں گے یہاں تک کہ وہ نکل جائیں. اور ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا تھا فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ. موسیٰ علیہ السلام کو قوم والوں نے کہا، موسیٰ تو جا اور تیرا رب جانے، تم دونوں جاؤ اور ان سے لڑائی کرو، ہم یہاں بیٹھے ہیں. یہ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو جواب دیا تو اللہ تعالیٰ نے 40 سال تک اس میدان سے نکلنا ان پر حرام کر دیا. وادی تیہ کے اندر یہ 40 سال رہے. ہزاروں کی تعداد میں تھے، بچے، بوڑھے، نوجوان، مرد، عورتیں سب ان میں شامل تھے. 40 سال وہاں رہنا پڑا ان کو کہ میدان ایسا تھا کہ اس کے اندر کوئی سائے کا انتظام نہیں تھا. وہاں دھوپ شدید پڑتی تھی تو اللہ رب العزت نے ان کے لیے وہاں سائے کا انتظام کیا کہ بادل بھیجے. جب سورج چڑھتا تو بادل آ جاتے، سایہ کرتے ان کو. جب سورج غروب ہو جاتا تو بادل ہٹ جاتے. یہ 40 سال ان پر سایہ رہا. وہاں خوراک کی بھی ضرورت تھی کیونکہ انسان ہے، اس کی ضروریات ہیں. کیونکہ انسان عالم اسباب کے اندر اس خوراک کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا. اللہ تعالیٰ نے خوراک کا بھی انتظام کیا، اس کا بھی ذکر ہے آگے. وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ہم نے نازل کی ان پر من و سلوہ، یعنی کہ کھیر اور بٹیر. اس کی کیا صورت تھی؟ ایک مفسرین کرام نے لکھا ہے 2 پلیٹیں ہوتی تھیں، ایک پلیٹ کے اندر کھیر اور ایک کے اندر بھنے ہوئے بٹیر. یہ ان کے پاس آ جاتے، جتنا جی چاہے کھا لیں، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے کوئی بعید نہیں. دوسری صورت مفسرین کرام نے یہ لکھی ہے کہ من و سلوہ اس طرح ان کو ملتا تھا کہ جب شام کو جب یہ سوتے تو جو جھاڑیاں تھیں ان کے جو پتے چوڑے تھے، رات کو اللہ رب العزت کی طرف سے کوئی چیز برستی، وہ ان پر جم جاتی، وہ ان کے لیے بطور کھیر کے تھی. اور بٹیر
بالکل ان کے قریب آ جاتے، یہ آسانی سے پکڑ کر ان کو کھاتے تھے۔ یہ تھا ان پر اللہ رب العزت کی طرف سے من و سلوہ۔ کلوا من طیبات ما رزقناکم، کھاؤ ان پاکیزہ چیزوں سے جو ہم نے تمہیں دیں۔ وما ظلمونا، اللہ رب العزت فرماتے ہیں انہوں نے ہم پر کوئی ظلم نہیں کیا، ولیکن کانوا انفسہم یظلمون، لیکن انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں دال چاہیے، ہمیں پیاز چاہیے، ہمیں تھوم چاہیے، یہ چیزیں انہوں نے تلاش کی، انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا۔ آگے ایک اور واقعے کا ذکر ہے، وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، وہ واقعہ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کی وفات کے بعد پیش آیا۔ حضرت ہارون حضرت موسیٰ علیہ السلام سے 3 سال پہلے فوت ہوئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جب وفات کا وقت آیا تو انہوں نے پروردگار سے دعا کی، اے پروردگار مجھے وادی تیہ سے بیت المقدس کی طرف جانے کی اجازت دی جائے تاکہ میری موت بیت المقدس کے قریب آئے اور میں ان مجرموں میں نہ رہوں۔ اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی اور یہ بیت المقدس کی طرف چل پڑے۔ ایک سرخ رنگ کا ٹیلہ تھا، جب وہاں پہنچے تو روح قبض ہو گئی اور وہیں ان کی قبر بنی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد یوشع بن نون علیہ السلام کو نبوت ملی۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خادم تھے۔ تفسیروں میں مذکور ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات کے سفر میں جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی تھے، جن کے پاس مچھلی تھی اور راستہ بھول کر راستہ چھوڑ گئے تھے، یہ یوشع بن نون تھے۔ وادی تیہ کے اندر 40 سال کا عرصہ ختم ہوا، نئی پود نئی جنریشن جوان ہو چکی تھی۔ اللہ نے حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کے ذریعے ان کو حکم دیا کہ تم اس شہر بیت المقدس اور اس ایلیا کو، جس کو ایلیا بھی کہتے ہیں، پہلے یہ بیت المقدس وادی تیہ سے کچھ فاصلے پر تھا، اب ساتھ مل گیا ہے۔ تو اللہ نے یوشع بن نون علیہ السلام کے ذریعے ان کو حکم دیا کہ تم اس شہر بیت المقدس میں داخل ہو جاؤ۔ آگے اس کا اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا، وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، اور جب کہا ہم نے داخل ہو جاؤ اس بستی میں، یعنی کہ بیت المقدس کے اندر، فَكُلُوا مِنْهَا، پس کھاؤ اس میں سے جہاں سے چاہو، حیث شئتم رغدا، جہاں سے تم چاہو سیر ہو کر، وادخلوا الباب سجدا، اور داخل ہو جاؤ دروازے سے سجدہ کرتے ہوئے۔ پہلے زمانے کے اندر شہر کے ارد گرد دیواریں ہوتی تھیں اور جس کو سور البلد کہتے تھے، اس میں مختلف دروازے ہوتے تھے، لوگ ان دروازوں کے ذریعے شہر میں داخل ہوتے تھے۔ جس طرح آج کل لاہور کے اندر، گوجرانوالا کے اندر، یہاں بھی بڑے بڑے شہروں کے یہاں بھی دروازے بنے ہوئے ہیں، دیواریں ہیں، ان دیواروں کو سور البلد کہا جاتا تھا۔ تو اللہ نے ان کو حکم دیا کہ تم نے دروازے سے داخل ہونا ہے سجدن، سجدہ کرتے ہوئے۔ وقولوا حطہ، ایک کام یہ کرنا ہے کہ سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا ہے، اور دوسرا کام کہ اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنا ہے کہ تو نے ہمیں طاقتور قوم پر غلبہ عطا فرمایا۔ وقولوا حطہ، کہ ہمارے گناہ معاف کر دے۔ حطہ یا حتیٰ یا حتو کا معنی ہے گرانا، یعنی کہ اے اللہ ہمارے گناہ معاف فرما دے۔ نغفر لکم خطایاکم،
معاف کر دے ہماری خطائیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ نغفر لکم خطایاکم، ہم معاف کر دیں گے تمہاری خطائیں، وسنزید المحسنین، اور ہم زیادہ دیں گے نیکی کرنے والوں کو۔ فبدل الذین ظلموا قولا غیر الذی، پس تبدیل کر لیا ان لوگوں نے جنہوں نے ظلم کیا بات کو، غیر الذی قیل لہم، انہوں نے اس کے علاوہ بات کی جو ان کو کہی گئی تھی۔ ان کو تو کہا گیا تھا حتۃ، کہ اللہ ہمارے گناہ معاف کر دے، لیکن انہوں نے کہا حنتۃ، اے اللہ ہمیں گندم چاہیے۔ اور پہلا حکم جو ان کو تھا کہ سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا ہے، انہوں نے مخالفت کی اس حکم کی، بجائے سجدہ کرنے کے یہ پیٹ پھیر کر جو ہے وہ اس کے اندر داخل ہوئے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، بس نازل کیا ہم نے ان لوگوں پر جنہوں نے ظلم کیا، رجزا من السماء، عذاب آسمان سے۔ وہ عذاب طاعون کی شکل میں نازل ہوا، 3-4 گھنٹوں میں 70,000 کے قریب آدمی مر گئے۔ اس قوم پر اللہ رب العزت نے بڑے انعامات نازل کیے، مگر انہوں نے نافرمانیاں بہت کیں۔ دنیا میں جتنی قومیں ہیں افراد کے لحاظ سے نہیں بلکہ من حیث القوم، یہودی سب سے زیادہ ذہین ہیں۔ قوموں کی تباہی کے اسباب انہوں نے ہی پیدا کیے ہیں، اور جتنے ذہین ہیں اتنے ہی ضدی ہیں، اپنی بات پر اڑ جاتے ہیں اور اس کے مقابلے میں صحیح بات کو نہیں مانتے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، اس طرح پہچانتے تھے جس طرح اپنی اولادوں کو پہچانتے ہیں، لیکن یہ اپنی ضد پر اڑے رہے، انہوں نے نہیں مانا۔ حضور علیہ السلام کی نبوت کا اقرار انہوں نے نہیں کیا۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں ہم نے ان پر آسمان سے عذاب نازل کیا، بما کانوا یفسقون، اس لیے کہ وہ نافرمانیاں کرتے تھے۔ دعا ہے اللہ رب العزت سے جو کچھ پڑھا اور سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔